دعائے یونس ہے نا، یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے دعا کرتے وقت اپنے رب سے یہ جملہ، یہ دعا پڑھتا ہے، یونس علیہ السلام والی دعا پڑھتا ہے، اچھا اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں، اس انداز میں پڑھیں۔ آج کا سبق میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انداز بھی وہی اختیار کریں جو نبیوں نے اختیار کیا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سیکھیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ انداز دیکھیں نبیوں کا رب کو پکارنے کا۔ یہ یونس علیہ السلام ہے نا، اور ان کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ دعا کب پڑھی تھی۔ یونس علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ پاک نے ایک بستی میں لگائی تھی کہ یہاں آپ نے تبلیغ کرنی ہے، تو ان لوگوں نے بہت تنگ کیا، جیسے سارے نبیوں کو تنگ کیا جاتا تھا۔ اب جتنا اونچے مقام والا ہوتا ہے نا، اس سے اگر تھوڑی سی بھی لغزش ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر آؤ، اللہ تعالیٰ پوچھ لیتے ہیں۔ اب یونس علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اب ان کی چونکہ ڈیوٹی اللہ نے ایک بستی میں لگائی تھی، تو وہ تنگ کریں جو مرضی کریں، ان کا کام یہ تھا کہ وہیں ہی رہنا تھا جب تک اللہ کی اجازت نہ مل جاتی۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ مل جاتی ان کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن یونس علیہ السلام جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے، پریشان ہو کے، دل اتنا ٹوٹا، اتنا ان لوگوں نے تنگ کیا، ناراض ہو کے نا یونس علیہ السلام نکل گئے۔ تو اب پکڑ ہو گئی یونس علیہ السلام، حالانکہ یہ گناہ تو نہیں ہے نا، ایک چھوٹی سی بات ہے، لغزش ہے، اللہ کے حکم آنے سے پہلے جو ہے نا وہ دل برداشت ہو کے یونس علیہ السلام نکل گئے۔ کشتی میں جب بیٹھے تو کشتی جو ہے وہ چکولے کھانے لگ پڑی۔ اب وہ سوچیں سارے پریشان ہیں، اب کیا بنے گا، سارے رو رہے، گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہمارے تجربے کے مطابق، ہمارے اندازے کے مطابق، ہمارے جاننے کے مطابق، جو کہ ان کا وہ پنجابی میں لفظ کہتے ہیں واہ ہوتا ہی جو ہے کشتی اور پانی کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے جاننے کے مطابق یہ ہے کہ کشتی کی یہ کیفیت اور موسم کی یہ کیفیت تب ہوتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ آیا ہو۔ تو جب یہ اس نے جب جملہ کہا نا تو یونس علیہ السلام کو اپنی فکر پڑ گئی۔ یہ بھی ایک انداز ہے سمجھنے کا کہ جب بھی کوئی بات ہو رہی ہو نا تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنا سوچنا شروع کر دیں کہ یہ میں تو نہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا تو میں ہی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پلیز وہ ایک بندہ جان دے دے، چھلانگ لگا دے، باقی تو بچ جائے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ جی وہ میں ہی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو بڑے شکل و صورت سے بھی، نبی جو ہیں اپنی شکل و صورت میں بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے شریف النفس ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ تو بڑے معزز ہیں، آپ نہیں ہو سکتے، پلیز آپ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں ہی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو جی قرہ ڈال لیتے ہیں۔ قرہ ڈالا تو قرہ یونس علیہ السلام کے نام۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ایک منٹ آپ نہیں ہو سکتے، قرہ ایک بار پھر ڈال لیتے ہیں۔ قرہ پھر ڈالا تو پھر یونس علیہ السلام کے نام۔ تو انہوں نے کہا جی لاسٹ بار، آخری بار قرہ پھر ڈال لیتے ہیں۔ تو قرہ پھر ڈالا تو تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کے نام۔ تو یونس علیہ السلام نے بغیر پوچھے ان سے چھوٹ کر جو ہے نا وہ چھلانگ لگا۔ ادھر اللہ پاک نے حکم دیا مچھلی کو مہمان آ رہا ہے کیچ کرو۔ تو مہمان کو سالم مچھلی، اللہ کی اتنی بڑی مخلوق، اس مہمان کو سالم نکل لیا، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ اس مچھلی اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہمارے اس مہمان کو، رکھ لو اب اس کو پیٹ پہ لے گئی اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ اندھیروں میں نیچے تہوں کے اندر لے گئی، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیرے ہیں کئی قسم کے اور لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی بندہ زندہ بھی ہے، لیکن یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ابھی زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے یونس نے جب مجھ سے یہ کہا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ یہ دعا آپ کو بھی آتی ہے تو آپ گنگنا رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرے پیارے یونس مجھے یہ تصویر نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت کی صبح ہو جاتی ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اگر یہ نہ کہتے لا الہ الا انت۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے، وظیفہ یہ ہے آج کا
کہ اگر کوئی بندہ پھنس جائے کسی جیل میں نہ حق خصوصاً، اگر جرم بار بھی ہو تو پھر بھی رب سے ہی توبہ کرنی ہے نا، تو اس کا یہ ایک آج کا شاندار وظیفہ ہے. اگر کوئی بندہ نہ حق پھنس گیا ہو کسی جگہ پر، خصوصاً وہ، اور جرم انسان سے، غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں، وہ بھی ہو گیا ہو، تب یہ بڑا مجرب قرآنی نسخہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے. اس کو وہ پڑھے اور پڑھتا ہی رہے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، اور اس انداز میں پڑھے کہ جس انداز میں یونس علیہ السلام نے پڑھا. یونس علیہ السلام اللہ پاک کو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت. کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ میں تیری اجازت کے بغیر آ گیا ہوں، اب تم معاف فرما. یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. لا الہ الا انت، اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا انت، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے. سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ہوں جس سے یہ ظلم ہو گیا ہے. اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھنا، اپنا جرم کا اعتراف اپنے رب کے سامنے کر لینا ہی توبہ ہو جاتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یونس علیہ السلام نے مجھ سے جب یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اتنا پیارا بول تھا، اتنی عظیم تسبیح تھی، یہ اتنا عظیم وظیفہ تھا، یہ اتنا پیارا جملہ تھا. جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو ہم نے مچھلی سے کہا گا مچھلی اب اس کو آزاد کر دو. اگلا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے نا، لیکن میں آگے چلتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس. تو میرے بھائیوں یہ ہے نبیوں کا طریقہ. تو یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، ڈائریکٹ. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن ہمارے باپ چلے گئے. واقعہ معلوم ہے نا سارا، چلے گئے آدم علیہ السلام. اب حل کیا ہے؟ جب احساس ہوا تو ندامت ہوئی، پریشانی ہوئی، روئے گڑ گڑائے، روتے پھر رہے، اپنے رب سے دعائیں کرتے پھر رہے. پھر اللہ پاک نے ان پر رحمت فرمائی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے ان کو خود سے کچھ کلمے سکھا دیے. حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ سے کوئی معافیاں مانگی ہوں گی، کچھ اللہ سے کہی ہوگا، بہت سے کچھ کہا ہوگا، لیکن اللہ پاک نے جب پھر ان کو معاف کرنا تھا نا تو معافی کے کلمے بھی خود ہی سکھا دیے. تو اس میں سبق یہ ہے کہ جب ہم سے بھی کوئی جرم، کوئی گناہ ہو جائے نا سرزد، تو ہم بھی اپنے رب سے وہی کہیں جو ہمارے باپ نے کہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سمجھیں اس کے اندر سبق کیا ہے؟ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ فوراً اپنے رب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنا. ہم نے جب کرنا ہے، آدم علیہ السلام یہ انبیاء علیہ السلام بخشے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے نبیوں کے ذریعے سے عمل کروا کے دکھایا ہے کہ تم سے جب ہوگا نا تم نے ایسے کرنا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب. یہ لفظ رب جو ہے نا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. حدیث کے